مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چاہا اپنے رب کی بارگاہ سے کوئی مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت خدمت پر معمول تھے۔ جب حضور رات کو بیدار ہوتے نماز تہجد کے لیے، دیگر ذکر و اذکار کے لیے، تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کا پانی پیش کیا کرتے۔ آپ کی اس خدمت سے خوش ہو کر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابی تھے، مال و دولت نہیں مانگا، جاؤ حشمت نہیں مانگی، بادشاہت نہیں مانگی، کیا مانگا؟ عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر میری خواہش کی بات ہے تو میں جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طرح آپ کا خادم بنا دے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیا مانگ لیا، جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کیسے مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا وغیر ذالک، فرمایا ربیعہ جنت تو میں تجھے عطا کر چکا، جنت تو تجھے مل گئی، بتا اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے؟ تو آپ نے عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس یہی کافی ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ کی سنگت مل جائے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو حضور کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا مل گیا، جنت مانگی جنت عطا کر دی، بارش مانگی بارش مل گئی۔ اور کمال کی عجیب بات بتاؤں کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بڑے عجیب سوال کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، آپ کا کلام سنتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں، میرا حافظہ کمزور ہے، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا حافظہ کمزور ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، کسی ماہر طبیب کے پاس چلے جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، خمیرہ گاؤ زبان دے لو، بادام استعمال کیا کرو اور طاقتور چیزیں استعمال کرو، تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں صحابی کا عقیدہ اور نبی کی عطا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اگر یہ بات ہے تو اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھا دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ شاید اس چادر میں کوئی چیز دی جائے گی۔ سرکار نے یوں ہاتھ کیے اور پھر یوں چادر میں کر دیے خالی ہاتھ، پھر سرکار نے یوں ہاتھ کیے چلو بھر کے اور یوں کر دیا، اور 3 مرتبہ یوں کرنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اسے اٹھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کوئی غیر مرئی چیز، نظر نہ آنے والی چیز اس چادر میں ڈالی، میں نے اس چادر کو اٹھایا، ادب و احترام سے طے کیا، اور طے کرنے کے بعد میں نے اپنے سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن اور منور کر دیا۔ اس کے بعد میں جو بات سنتا ہوں مجھے ہمیشہ پکی یاد رہتی ہے، کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ سے جو مانگتے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں مل جاتا۔ آئیے ایک اور حدیث بخاری شریف ہی کے حوالے سے ہے جو بارش کی نسبت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بارش آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام بارش مانگتے، حضور کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام مل کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے ام المومنین آپ دیکھ رہی ہیں کہ مدینے میں قحط سالی کا دور دورہ ہے، پانی نہ ہونے کے برابر ہے، پہلے تو حضور کے وسیلے سے بارش ہم مانگا کرتے اللہ عطا فرماتا، اے ام المومنین اب کیا کریں، بارش کیسے عطا ہوگی؟ آپ بھی کچھ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، آپ دیکھیں کہ حضور کے گھر کی تربیت کیا ہے۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی کے صحابیوں جاؤ اللہ کے بارگاہ میں جا کر
یہ عمل کرو بارش عطا ہو جائے گی، نہیں حل بتایا کہ بارش کیسے ہوگی۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا ایسا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں چلے جاؤ، آپ کی قبر انور چہرہ مبارک کے اوپر کا جو حصہ ہے حجرہ مبارک کی چھت میں سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور حضور کی قبر انور کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہ رہے، آسمان براہ راست حضور کی قبر انور پر پڑ رہا ہو تو بارش مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو، ایسے بارش کیسے ہو سکتی ہے، یہ کون سا عمل ہے بارش کے لیے، نہیں بات کچھ اور تھی جو محبت کی بات ہے ابھی عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اوپر کا حصہ جو حضور کے چہرے انور کے بالکل سامنے ہے اسے کھول دیا، بخاری کی حدیث اٹھائیں، وہ حصہ کھلتا ہے، آسمان اور حضور کی قبر انور کے درمیان کوئی پردہ حجاب نہ رہا، آسمان پر گنگور گھٹائیں چھا گئی، کالے بادل آ گئے اور اتنا زور سے بارش برسنا شروع ہوئی کہ راوی کہتے ہیں کہ مدینے کی بستی میں تر و تازہ گھاس اگنا شروع ہو گئی اور مدینے کے اونٹ پلنے لگے اور موٹی چربی ان پر چڑھ گئی اور مدینے کے ماحول میں بہت تیز بارش برسی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مشکات میں، جو مشکات کی شرح لکھی، اس حدیث مبارکہ کو بھی لکھا اور اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ بارش اس زور سے کیوں برسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر سوراخ کیا گیا، بارش کا برسنا کس سبب سے ہوا، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان دعاؤں کا قبلہ ہے، کہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمان میں رکھ دیا کہ جب بارش برستی ہے کھیت کھلیان کھل جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ان میں غلہ پیدا ہوتا ہے، اور جس سال بارش نہ برسے غلہ کم ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے تمہارا رزق ملتا ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ آسمان دعاؤں کا قبلہ ہے اور ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر جب بھی انسان کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے اس کا چہرہ یا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی قبر انور کے درمیان کے حصے کو کھولنے کا حکم دیا تاکہ حضور کی دعا قبول ہو جائے، لیکن بات محبت کی لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ 63 سال اس زمین پر گزارے، پہلے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آقا کریم چلا پھرا کرتے، آتے جاتے، اور پھر مدینہ المنورہ میں حضور مدینے کی گلیوں میں کبھی جایا کرتے، کبھی آیا کرتے، کبھی باہر نکلتے، کھلے آسمان کے تلے بیٹھا کرتے۔ زمین جس طرح حضور کے قدموں سے لطف اندوز ہوا کرتی، آسمان حضور کا دیدار کر کے حضور کے عشق اور محبت میں جھوم جایا کرتا، لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک میں دفن کر دیا گیا، ظاہری طور پر آپ کی قبر انور بنا دی گئی، پردہ ہو گیا، آسمان اب حضور کا دیدار نہ کر سکا، نہ حضور کی قبر انور کو دیکھ سکا۔ اور پھر بات یہ عشق کی ہے، بات محبت کی ہے۔ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، اگر آپ نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو اور حج کرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ کوئی عاشق مدینے جاتا ہے اور مدینہ المنورہ کی بستی میں جب اس کا داخلہ ہوتا ہے اس کی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے تو پھر آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اور سیل رواں اس طرح بہتا ہے کہ گویا آنسوؤں کا ایک سمندر بہنے لگتا ہے۔
جذبات تھمتے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اور یوں انسان روتے روتے حضور کے مزار پر انوار کا، گنبد خضرا کا دیدار بھی کرتا ہے، آپ کی قبر انور پر حاضری بھی دیتا ہے، مناجات بھی کرتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کئی عرصے تک آسمان نے حضور کی قبر کا دیدار نہ کیا تھا، حضور کا دیدار نہ ہوا تھا۔ وہ آسمان جو حضور کو مدینے کی گلیوں میں چلا پھرتا دیکھا کرتا تھا، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتا، سرکار کے ہاتھوں کی بلائیں لیا کرتا، سرکار کی زلف عنبری کو دیکھا کرتا، اب آسمان نے میرے آقا کو دیکھا نہ تھا۔ آج اب ام المومنین نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اور حضور کی قبر انور کے درمیان کے حصے سے آپ کے حجرے کے چھت کو کھول دو، تاکہ آسمان اور حضور کی قبر کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔